खुदावंद यीशु मसीह के कादिर इलाही नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर कील जीसस इज माय पावर चैनल पर आपको वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। और आज छठा रोज़ा है और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे आज कलाम दिया ताकि मैं आप लोगों के साथ कलाम करूँ। कलाम को गौर और ध्यान से सुनिएगा। यूना की किताब उसका 3 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ और उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहाँ इस बात की मुनादी कर जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया है। तब यूना खुदा के कलाम के मुआफिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, इसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी अदने आलिया सब ने टाट ओढ़े। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला, टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। नैनवा शहर की तारीख बहुत बड़ा शहर था और बहुत लोग इस शहर में रहते थे, और खुदा इस शहर के लोगों से बहुत प्यार करता था। चाहता नहीं था कि ये लोग और ये शहर बर्बाद हो, क्योंकि खुदा बहुत प्यार करता था उनके साथ। पैदाइश की किताब में भी इसका रेफरेंस मिलता है इस शहर का। लोगों ने क्या किया? लोग सबसे पहले खुदा के कलाम पर ईमान लाए। जो कलाम उनके साथ खुदा के नबी ने किया। नबी खुदा का मुंह है, कलाम डिलीवर करने वाला। और ये दूसरी दफा खुदा का कलाम नाजिल हुआ था यूना पर। पहली बार जब खुदा का कलाम यूना पर नाजिल हुआ तो यूना ने खुदा के कलाम को रद्द किया। खुदा ने कहा था कि नैनवा को जा और वहां मुनादी कर, बता उनको कि मैं इस शहर को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन यूना खुदा के कलाम के खिलाफ ही गया और वो तरसीस के शहर में जाने के लिए उस जहाज में बैठ गया जो तरसीस को जा रहा था, तिरसिस। और खुदा इस बात से नाराज था कि इतने बड़े शहर के लिए मैंने इसे भेजा था ताकि वो बच जाए, लेकिन इसने क्या किया? तब मेरे अजीजों, जहाज जब समुद्र में था तो बहुत बड़ा तूफान खुदा ने बर्पा कर दिया, और तब वो अपने अपने मबूदों को पुकारने लगे। और एक शख्स ने देखा, उसने कहा, ये कौन पड़ा हुआ है जहाज के कोने में? उसको भी जगाया, वो रोई यूना था। उसने कहा कि तू कौन है? उसने कहा, मैं अबरानी हूं। तो सभी जानते थे कि अबरानी यहोवा खुदा के मानने वाले हैं। सो उन्होंने कहा कि तू भी अपने खुदा को याद कर। उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि कुरा डालो, जिसका कुरा निकले वही जिम्मेदार होगा इस बात का। और कुरा यूना के नाम का निकला, और यूना ने कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। जैसे ही फेंका वो तूफान खत्म, और आगे खुदा ने मछली को भी तैयार कर रखा था। यूना 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहा। तब वहां उससे इस बात का मालूम हुआ कि मैंने खुदा की नाफरमानी की है, और उसने एडमिट किया कि खुदावन मुझे माफ फरमा ताकि मैं नैनवा शहर जाकर मुनादी कर सकूं, मुझे माफ फरमा दे। तब खुदा ने माफ फरमाया और मछली को हुक्म दिया कि इसे नैनवा शहर के सामने फेंक दे। और नैनवा शहर में क्या ऐसा हुआ था कि जो खुदा उस शहर को बर्बाद करना चाहता था? नैनवा शहर में हरामकारी बढ़ गई, बुत परस्ती बढ़ गई, हम जिनसी तलक लोग आपस में कायम कर चुके थे। उनकी बदकारी आसमान तक पहुंची, और फिर खुदा गज़बनाक हुआ। मेरे अजीज़ों, खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, कभी भी किसी को भी हलाक करना नहीं चाहता, और ये चाहता ही नहीं है कि कोई हलाक हो जाए।
کیونکہ خدا انسان سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اب یہاں جب مچھلی نے اسے نینوا شہر کے سامنے پھینکا تو پھر یونا لکھا ایک دن کی راہ چلا اور اس نے منادی کی کیا کہ 40 دن کے بعد یہ شہر برباد کر دیا جائے گا۔ الٹیمیٹم دے دیا گیا، الرٹ کر دیا گیا کہ ہر شخص اپنی بری روش سے، اپنی بدی سے، حرام کاری سے، زناکاری سے، بت پرستی سے باز آئے۔ اور یہ خبر ادنے عالیہ تک جب پہنچی، انہوں نے پھر کیا کیا، یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچا دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ بڑی سیکھنے والی بات ہے، روزے کی ویلیو کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ پھر کیا حیوان کیا انسان سب نے خدا کے حضور روزہ رکھا۔ اور دعا اور روزے کی ویلیو ہماری زندگی میں میرے عزیزو اتنی ہے کہ روزہ بڑے سے بڑے طوفان کو بھی تھما سکتا ہے۔ اور طوفان یہاں خدا کا ارادہ بدل گیا ہے روزے کے وسیلہ سے۔ اور لکھا ہے کہ بچوں نے، بڑوں نے، جانوروں نے، ہر ایک بشر کو روزہ رکھنا پڑا، کیونکہ اگر وہ روزہ نہ رکھتے تو پھر بچ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے جانوروں کے منہ درختوں کے ساتھ باندھ دیے تاکہ وہ بھی کوئی خوراک نہ کھا لیں۔ اور لکھا ہے 10ویں آیت میں، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس غضب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا، اور اس نے نازل نہ کیا۔ یہ ہے جب انسان خاکسار ہو کر، جب اپنی خودی کا انکار کر کے، وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے، مقدس روزہ جو خدا چاہتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں یوئیل نبی کی کتاب میں، تو یوئیل نبی کی کتاب میں بھی بہت ہی خوبصورت بات روزے کے متعلق ہی لکھی ہے۔ میں پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ اور لکھا ہے یوئیل نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں، روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محویں فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو۔ مقدس روزہ خدا پسند کرتا ہے، مقدس روزہ اس کو خدا پسند کر کے، قبول کر کے آپ کو بحال کر دیتا ہے۔ ایک روزہ ایزبل نے بھی رکھوایا۔ ایزبل نے جھوٹا روزہ اور جھوٹی منادی کروا کے وہ روزہ رکھوایا خدا کے نبیوں کے خلاف، لیکن وہ روزہ قابل قبول نہیں، مقدس روزہ قابل قبول ہوتا ہے۔ جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہماری حالت کو بدلتا ہے، ہماری جہالت کو بدلتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا تو خدا اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے نینوا شہر کے لوگوں پر خدا نے رحم کر کے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اس بات سے یونا بہت ناراض ہوا اور خدا پر شکوہ کر دیا۔ یونا کی ناراضگی اور خدا کا رحم، خدا کسی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ یونا شہر سے باہر جا کر بیٹھ گیا اور بیل اگی، بیل نے اس پر سایہ کر دیا، پھر خدا نے کیڑا بھیجا، اس کو کاٹ دیا۔ بڑا اس بات سے ناراض ہوا، کہتا خدا بندہ ایک کوئی آسرا۔ خدا نے کہا کہ اس بیل کا تجھے کتنا دکھ ہے، تو نے اسے نہ لگایا نہ اسے بڑھایا، پھر بھی تجھے اتنا دکھ ہے۔ جن لوگوں کو میں نے بنایا، کتنے لوگ تھے، کتنا بڑا شہر تھا، کیا میں ان کو ہلاک کر سکتا ہوں؟ انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ سو خداوند چاہتا ہے کہ آپ دعا اور روزے میں ٹھہریں، بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت بینیفٹ آپ کو ملتا ہے۔ اس کے بعد آستر کی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں وہاں بھی روزہ رکھا گیا، اور یہ روزہ 3 روز کا رکھا گیا۔ اور بتانا چاہتا ہوں روزے کا جو مطلب ہے یہی ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا اور خدا کی قربت حاصل کرنا، خدا کی طرف راغب ہو جانا۔ ہاللیلویہ۔ اور انگلش میں روزے کو فاسٹنگ کہتے ہیں، اور عبرانی میں صوم کہتے ہیں، اور یونانی میں نیستیا کہتے ہیں، اور عربی میں روزہ کہا گیا ہے۔ سو ان سب کا یہی مطلب ہے کہ خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے نزدیک آئے، خدا آپ کی دعا سنے، تو اس کے لیے آپ کو خدا کے حضور
روزہ رکھنا ہوگا۔ آستر کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو آستر کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب حمان نے یہ پروگرام بنا لیا کہ مردگی کو صلیب پر الٹا چڑھوایا جائے گا اور یہودی قوم کو ختم کر دیا جائے گا، تب مرد کی جو آستر کا چاچو تھا اس نے پھر اس سے ایک پیغام بھیجا کہ تجھے اس محل میں کس لیے خدا نے بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا کہ تو اپنی یہودی قوم کو بچائے۔ پھر وہ بادشاہ کے سامنے چلی گئی، کوئی ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا۔ 3 دن کا روزہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ رکھا اور ان لوگوں کو بھی کہا کہ روزہ رکھو۔ جب بادشاہ کے سامنے گئی تو بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے آدھی بادشاہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا بادشاہی نہیں چاہیے مجھے، میری قوم کی سلامتی چاہیے۔ تو آستر کے روزے کے سبب سے آستر کی ساری قوم بھی بچ گئی میرے عزیزوں۔ اور لکھا ہے اس رات بادشاہ کو نیند ہی نہ آئی، اتنی پاور ہے روزے میں، اور خدا نے ان لوگوں کو بچا لیا۔ روزے کی بہت ویلیو، دعا اور روزے میں ٹھہریں، خدا آپ کو ایمان میں بڑھائے گا اور خدا آپ کو بہت سی برکتیں عطا فرمائے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ جو روزے کے متعلق ہم نے سیکھا ہے کہ روزہ ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔